کے شو میں۔ سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کا ایک اور اسکینڈل منظر عام پر۔ سیسی میں ماہانہ 3 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن۔ نادر کناسرو سٹینیوگرافر سے گریڈ 18 کا افسر کیسے بنا؟ حقائق بے نقاب۔ نادر کناسرو کو 17 ڈائریکٹرز کی جانب سے 2 لاکھ روپے ہفتہ وار رشوت پہنچانے کا انکشاف۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ نادر کناسرو جو کہ ہم آپ کے سامنے جس افسر کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں، اس کی نوکری کا آغاز جو سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے یہاں پر اسٹینوگرافر کے طور پر سال 2002 میں اسٹینوگرافر کے طور پر تعینات ہوا، جو کہ گریڈ 12 کی پوسٹ کہی جاتی ہے۔ اب جب 2002 میں یہ بھرتی بھی جعلی طریقے سے ہوئی، سوشل سیکیورٹی آفیسر کی نوکری اس نے حاصل کی، ایز اے سوشل سیکیورٹی آفیسر یہ اپوائنٹ ہوا، جس کے بعد اس کی جو تعیناتیاں ہوتی رہیں، یعنی وہ سرین کوڈ کی خلاف ورزی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل سیکیورٹی کے اندر جو سوشل سیکیورٹی کے اپنے گورننگ باڈی ہے اس کے فیصلے جو اس کے خلاف آتے رہے، عدالتی فیصلے سے خلاف آتے رہے، ساتھ ساتھ جو سندھ حکومت کا لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے ڈائریکٹرشپ کو جس طرح یہ اس وقت 16 گریڈ میں ہوا، پھر وہاں سے 19 گریڈ میں 2 یا 3 سال کے عرصے کے دوران اس نے سفر کیا، یہ تمام حیران کن داستان ایک ہے۔ یعنی اس کی شروعات سے لے کر آج جس پوسٹ پر یہ بیٹھا ہوا ہے نادر کناسرو، اس پورے سفر کو آج اس پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے۔ ہم ایک میگا کرپشن کا سکینڈل ہے، اس میں مالی طور پہ بڑی بے ضابطگیاں ہیں، بالخصوص اس پورے معاملے کے اندر صرف ہفتہ وار تقریباً 17 ڈائریکٹر کی طرف سے مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے رشوت لینے کا بھی اس کے اوپر الزام ہے۔ اور یہی نہیں، کینیڈا یا بیرون ملک اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ کرنے اور اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے بہت سے اثاثہ جات اور پیسے بنانے کا الزام بھی نادر کناسرو کے اوپر ہے۔ یہ تمام ثبوت اور انکشافات آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ جو اس وقت دھوکہ دہی کے ذریعے اس نے گریڈ 19 حاصل کیا، تو یہ جب گریڈ 19 حاصل کیا گیا تو یہ ایک نہیں کئی بار چیلنج بھی ہوا ان دا ہائی کورٹس۔ مثال کے طور پہ ابھی بھی ایک پٹیشن ہے جو کہ ہائی کورٹ میں ہے، جس کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ زیر سماعت کیس ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز ہیں۔ ایک کیس ایسا بھی جس کے اندر پھر اس کو دوبارہ ڈیموٹ کیا گیا، 16 گریڈ پہ واپس آیا۔ لیکن ان تمام کے باوجود یہ افسر یہاں پر بیٹھ کر اللیگلی اس پوسٹ پر اپوائنٹڈ رہا اور مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن اور جائیدادیں جو ہے بنا رہا ہے اس پر۔ اس کی جائیدادوں کی ایک جھلک آپ اسکرین پہ اگر آپ کو دکھائیں تو ایک جو گھر اس کا ہے، یہ ایک اس وقت اس کی جائیدادوں کا آپ جو اسکرین پہ اپنے دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک نمونہ ہے۔ اس طرح اربوں روپے کی جائیداد شہر کراچی میں، سندھ کے دیگر شہروں میں بنائی گئی۔ اس پورے معاملے کو، اس پورے ماجرے کو آج پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ نادر کناسرو پہ بات کرتے ہیں۔ امتیاز سانڈیو صاحب جو کہ بیورو چیف ہے کراچی کے، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز، معاملہ بڑا اہم، اس میں بڑے کردار ہیں۔ ایک تو عدنان عرف کالا، اس کے اندر اور بھی کردار ہیں، جو اس وقت شوکت ہے جو اس کے نام پہ فرنٹ مین کام کرتے رہے، لیکن یہ بھی اربوں روپے کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں، پیسے یہاں سے باہر بھی جا رہے ہیں، اور پھر کوئی دیکھنے والا نہیں کیا ہو کیا رہا ہے آخرکار یہاں پر۔ سیفان، یہ بالکل اسی تسلسل ہے اس سارے کرپشن کا جس کو ہم گزشتہ بڑے عرصے سے بے نقاب کرتے آ رہے ہیں، کہ ایک معمولی شخص جس کی ایک کہتے ہیں کہ مافیا کے طور پر کام کریں، کہ آپ دیکھیں جو نادر کناسرو کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکتوبر 2002 میں جنرل الیکشن ہے، یہ 1 مہینہ پہلے اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جب نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپائنٹمنٹ کر سکے۔ یہ انوکھا کیس ہے کہ اس شخص کو اس وقت کے جو چیف سیکریٹری تھے کیبی رند، اس کے یہ ایک آرڈر ہے، یہ فیک ہے یا اس کی کوئی تصدیق کس طرح سے آدمی کر سکتا ہے۔ اس وقت اس کو بھرتی کیا گیا اور اس وقت اس کی تنخواہ رکھی گئی ہے 6,000 روپے، 6,450 روپے اس کی تقریباً تنخواہ ہے، اور گریڈ 12 میں یہ تعینات ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹاؤن پلاننگ لوکل گورنمنٹ کا یہ آرڈر لے کے آئے، اور اس زمانے میں جب یہ الیکشنز چل رہے تھے ایک شخص کو وہاں نوکری دی گئی کانٹریکٹ بیس پہ، اس کے بعد یہ 16 میں آ گیا، 16 سے جمپ لگاتے لگاتے آج 18 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 18 سے 19 گریڈ کی پوسٹ کو وہ سنبھال رہے ہیں، جو سیسی ہے جس سے سب سے بڑا اس کا جو اہم عہدہ ہے کمشنر کا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا عہدہ ہے وہ ہے اسی شخص
کا جو ویجیلنس کے جو اس وقت ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں. تو یہ کناسرو وہی سسٹم میں پھر کہوں گا کہ نادر کناسرو کے نہ صرف وہاں مداخلت لیکن پورا ڈپارٹمنٹ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. لوگوں کی پٹیشنز آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں کئی بار اس کے خلاف لوگ گئے ہیں کہ یہ ایک جعلی اپائنٹمنٹ ہے, اس کے ڈاکیومنٹ جعلی ہیں. جس وقت یہ اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی, جو سوشل سیکیورٹی افسر کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے, اس کے لیے ایم اے سوشالوجی ہونا تھا اور یہ بی کام اس کے کیا ہوا تھا. اس کی ڈگریوں کو چیلنج کیا گیا, اس کی تعلیم اسناد کو چیلنج کیا گیا کہ یہ فیک ہیں. اس کے بعد جو وہاں ملازمین ہیں, جو متاثرین ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو اس وقت پورے ادارے پر اس کا رعب ہے, دبدبہ ہے. اور یہ سارے اسپتالیں آپ دیکھیں کہ وہاں سے اگر آپ آتے ہیں کہ ولی کا ہاسپٹل سے 10 لاکھ روپے ماہانہ, لانڈی اسپتال سے 10 لاکھ ماہانہ, سرکل جو اسپتالیں ہیں 5-5 لاکھ روپے ہر ڈائریکٹر ہیں, جس میں کراچی ہیڈ آفس میں 5 ہیں, فیلڈ کے ساتھ ٹوٹل 17 ڈائریکٹر سے ہفتہ 2-2 لاکھ روپے ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ وصول کرتے ہیں, اور وہ بھی بابرکت دن جمعے کے دن. تو آپ اس شخص کے خلاف میرے خیال میں یہ وہی جو الزامات ہیں جو سیسی کے اندر اس وقت تک کروڑوں روپے کی کرپشن ہے, اس کے اہم مہرے میں نادر کناسرو سب سے آگے ہیں. سب سے آگے. اچھا, اس کی تعیناتی کے حوالے سے جو چیلنج کیا گیا 2012 میں CP 2190/12 یہ عدالتی حکم تھا, اس پر تنزلی کر کے اس کو گریڈ 16 میں دوبارہ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ 2017 میں ایک بار پھر اس نے جعلی طریقے سے, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ جس طرح تعیناتی ہوئی کہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ سوشیولوجی جو اس وقت ہے اس میں ایم اے ہونا چاہیے ایز اے سوشل سیکیورٹی آفیسر اپوائنٹمنٹ کے لیے, لیکن یہ بی کام تھا, تو انیشل اپوائنٹمنٹ جعلی تھی. اس کے بعد اگر بات کریں تو 2017 میں پھر دوبارہ, یعنی کورٹ نے جب اس کو جب ڈیموٹ کر دیا ایک پٹیشن کے بعد 16 گریڈ میں, 2017 میں ایک بار پھر جعلی طریقے سے ڈائریکٹر بن گیا. اس نے ایک بار پھر عدالت میں پٹیشن دائر ہوئی. اب یہ جو پٹیشن ہے یہ D1859/17 یہ ایک اور پٹیشن دائر ہوتی ہے جس میں چیلنج کیا گیا. اس دوران ادارے کی گورننگ باڈی نے بھی ایک میٹنگ کی, اس میٹنگ کا نمبر ہے 149, جو گورننگ باڈی کی میٹنگ ہے وہ اس پٹیشن کا حصہ ہے. اس میں اس پٹیشن میں گورننگ باڈی کا فیصلہ بھی لگایا گیا ہے جس میں کہا گیا جی کہ یہ اس پر جو پوری اس کی تعیناتی ایز ڈائریکٹر دوبارہ ہوئی ہے یہ غلط ہے, یہ غیر قانونی ہے. پھر لا ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ یہ معاملہ غیر قانونی ہے, لیکن اس کے باوجود, یعنی اتنی پٹیشنز, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور دیگر اہم فیصلوں کے باوجود یہ شخص یہاں براجمان رہا اس عہدے کے اوپر. یہ جو آپ کا سندھ لیبر فیڈریشن ہے, اس نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن بھی دائر کیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, جس کا نام ہے D1518/20 یہ بھی دائر کر دی ہے. یعنی ایک نہیں کئی پٹیشنز کے اندر اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے, اور نہ صرف چیلنج کیا گیا بلکہ اس پہ فیصلے بھی آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اس عہدے پہ براجمان رہا ہے. تو یہ طاقتور لوگ ہیں. امتیاز سینٹری صاحب کیا بات ہے؟ سر بالکل طاقتور نہیں ہوتے تو اتنے بڑے عہدوں پر کیسے آ جاتے. اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج سے 10-12 سال پہلے تک بھی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار, اور اس کے بعد ان کے جو بھائی ہیں منظور کناسرو, وہ ایک بڑے عہدے, وہ خود دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک وہ بھی اسسٹنٹ بھرتی ہوئے اور ڈی جی بنے ہوئے ہیں, جو کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل بن جائے, گریڈ 20 کے افسر بن جائیں. یہ واحد. اس کے ساتھ ان کے دوسرے جو بھائی ہیں روشن کناسرو, اسٹونوگرافر, وہ بھی اسی پوسٹ پہ آئے تھے, اور وہ آج جو ہے ڈائریکٹر 19 گریڈ میں بنے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک پوری چین ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب ان کے اساسوں کی اگر آپ چھان بین کریں تو میرے خیال میں ایک صاف اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے. اساسوں بڑی اہم بات آپ نے کی, اس پہ ہم آتے بھی ہیں تفصیلات کے, ہم مطالبہ کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں, لیکن اس بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین. تو آپ تفصیلات سیسی یعنی سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات آج کے پروگرام میں ہو رہے ہیں. ایک امپلائی کے بارے میں, اس کا سفر گریڈ 12 سے گریڈ 18, گریڈ 19 تک ہو رہا ہے بے نقاب. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات, کچھ اہم ترین حقائق آج بے نقاب کر رہے ہیں. سیسی کے حوالے سے ایک امپلائی جو کہ اسٹینوگرافر 12 گریڈ سے کس طرح سفر کر کے آج اتنے اہم پوسٹ پر آ جاتا ہے, کورٹ کے فیصلے, اہم معاملات, تو اس کے خلاف پٹیشنز چیلنج اس کو کیا جاتا ہے. سال
2007 میں یعنی 7 اپریل 2007 میں ایک ریگولائزیشن جو اس کی ریگولائزیشن آف اپوائنٹمنٹ ایز اے سوشل سیکورٹی آفیسر ہوئی تھی, تو وہاں پر جب ود دا اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی یور اپوائنٹمنٹ ان دا انسٹیٹیوشن ایز اے سوشل سیکورٹی آفیسر اسکیل BS 16 ود افیکٹ فرام 31 مارچ 2017 یہ ہوئی تھی سال 2007 میں. اس کے بعد 22 جولائی 2013 کو ایک اور لیٹر ہے جو آپ کے سامنے آفس آرڈر دکھاتے ہیں, جس میں آن ریکمنڈیشن آف ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی 15/7/2013 یعنی 15 جولائی 2013 کو ود دا اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی فالوئنگ 7 سوشل سیکورٹی آفیسرز آر پروموٹڈ ٹو BS 17 فرام BS 16. تو یعنی تقریباً آپ سے تو 2007 سے لے کے 2013 6 سال بعد پروموشن ہوتی ہے BS 17 میں, BS 16 سے BS 17 میں. اس میں اس کا نام ہے جی نادر حسین کناسرو. اب سوال یہ ہے کہ جب 6 یا 7 سال میں ایک گریڈ سے دوسری گریڈ میں آتا ہے ایک افسر, لیکن یہاں 2 یا 3 سال کے اندر وہ 16 سے ڈائریکٹ 19 پہ چلا جاتا ہے, یہ آگے کس طرح سے سفر ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ معاملات کیا ہیں آخرکار, یہ سارے حقائق ہم بے نقاب کر رہے ہیں. اس میں کچھ اور پس پردہ چہرے بھی ہیں, جیسے فرج علی نام کا ایک افسر جو کہ آڈٹ آفیسر ہے, جو کرپشن کے معاملات ہیں امتیاز سانڈیو صاحب, کیونکہ الزام یہ بھی ہے جو ہم نے سنا ہے ذرائع سے کہ یہ رقم باہر بھیجی جاتی ہے, وائٹ ہوتی ہے, یہ فرج علی کا کردار ہوتا ہے اس میں, یہ کرپشن کے تانے بانے یہ کیسے ملتے ہیں اس پورے معاملے میں؟ سیفان دیکھیں, اس کے لیے تو جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جیسے کہ نیب ہے, اس کو ظاہر ہے اس کا اپنا دائرہ کار ہے, FIA اس کا اپنا دائرہ کار ہے کہ بھائی منی لانڈرنگ ہو, حوالہ ہنڈی ہو یا دیگر جو سرکاری قومی خزانے کو لوٹ کر جو پیسے باہر جا رہے ہیں, ان کے لیے ان اداروں کے اپنے ملازمین اپنے افسران شکایات کر رہے ہیں کہ یہ افسر جو ہے وہ آیا یہ تھا اور آج اس پوزیشن پہ آ کے پہنچا ہے, اس کے عالیشان گھر ہے, رہائش ہے, گاڑیاں ہیں, کبھی لینڈ کروزر میں آ رہا ہے, کبھی پراڈو میں آ رہا ہے, کبھی لیکن یہ ادارے کیوں ان پر نظر نہیں رکھے ہوئے؟ جہاں تک ان کے پروموشنز, ان کی ساری چیزوں کا معاملہ, یہ ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں جس پر جو محکمے ہیں, جو ان کے سیکریٹریز ہیں, ان کے جو دیگر اعلیٰ مجاز اتھارٹی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی کہ وہ دیکھیں کہ ان کے کہیں ادارے میں غلط تو نہیں ہو رہا. اب کچھ معاملات ایسے ہیں جو کورٹ میں ہم اس پر ڈسکس نہیں کر رہے, وہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں. اگر نادر کناسرو کی جو حالیہ ان کے خلاف پٹیشن یہ جو چل رہی ہے, اگر اس کو ہم دیکھیں, یہ ہے آئینی درخواست ہے 15/18/2020. دیکھیں اگر اس چیزوں پہ ہم یہ عدالت میں اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن جو اس سے پہلے آرڈر ہیں کہ ان کو گریڈ ریورٹ کیا جائے, اس کو واپس اس کی پروموشن غلط ہے. اب میں جیسے کہ صوبائی وزیر سعید غنی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ اس کو عدالت کے حکم پر ان کی پروموشن ہوئی تھی. تو اب دیکھیں منسٹر کو بھی کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تھا, جب تک وہ سیکریٹری یا جو نیچے جو ان کا عملہ ہے وہ نہیں بتاتے وزراء کو تو وہ بھی ایکشن لیتے بھی نہیں ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ مجھے معلوم ہے کہ جب پہلے ٹینیور میں جب سعید غنی پہلے مشیر بنے تھے تو مجھے اتنا پتا تھا کہ سعید غنی نے سیسی میں بہت جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کو 3 کروڑ روپے ماہانہ رشوت دینے کی بھی آفرز آئیں کہ آپ ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں. ایک مافیا کام کر رہا تھا وہاں, اسپتالیں ان کی جو ہے وہ مفلوج بنی ہوئی تھی, کام نہیں تھا, دوائیوں کے مد میں کرپشن تھی, مختلف معاملات تھے. مجھے ذاتی طور پر معلوم تھا کہ سعید غنی نے اس وقت جو ایکشن لیا اور ان 3 کروڑ روپے رشوت ٹھکرانے کے عوض جو ہے ان کو کورٹ میں پھر لوگ ان کو جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر جو مشیروں کو ہٹایا گیا عدالت کے ذریعے وہ بھی ایک الگ وہ چیپٹر ہے. لیکن آج مجھے یقین ہے کہ جب یہ شو ہو رہا ہوگا اور یہ تمام دستاویزات جو میں سعید غنی وزیر لیبر ہیں اور ان کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نادر کناسرو کی نہ صرف کراچی بلکہ جو دبئی اور کینیڈا میں ان کے جو چین چل رہا ہے مبینہ طور پر, جو ان کے اپنے افسران نے بتایا ہے کہ فرج قریشی نامی شخص جو اس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, افسر ہے, وہ ہر 6 مہینے کے بعد ادھر وزٹ کرنے آتا ہے اور اپنا جتنا بھی معاملہ ہے, جتنے بھی کالے دھن ہیں وہ لے کے کینیڈا چلے جاتے ہیں. وہ نوکری نہیں کرتے لیکن ان کا آنا جانا, ان کی چیزوں کو مشکوک سمجھا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں. اور ان کے ساتھ اسی نادر کے جو سالے ہیں جس کی تصویر بھی آپ کے پاس موجود ہے, یہ سالے کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی لین دین, جتنی ڈیلنگ اور جو پراپرٹیاں خریدی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں مختلف ناموں سے, ان کی انکوائری ضرور جو ہے وہ سعید غنی صاحب کروائیں گے. کیونکہ کہتے ہیں کہ منسٹر اچھا اور افسران خراب ہوں,
تو امپیکٹ جو ہے وہ وزیر اور ان پر ہی پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو شخص 3 کروڑ روپے ٹھکرا سکتا ہے ماہانہ, آج کل یہ روپیہ نہیں چھوڑتے کوئی بندہ یہاں, اور یہ نادر کناسرو جیسے لوگ جو ایک امپورٹنٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو ان سے یہ کہوں گا ان کو ہٹائیں عہدے سے, جب تک انکوائری, امپارشل انکوائری, صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہوتی, جو اس کا رزلٹ آئے اس کے بعد ان کو دوبارہ آپ تعینات کریں. لیکن ملازمین چلا رہے ہیں کہ ان کی آپ دیکھیں یہ ان کا پورا کہ 2002 میں سوشل سیکیورٹی آفیسر, اور وہ بھی نگران حکومت میں جی, اور اس وقت سیفان جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتے تھے ان کی اتنی چیک زیادہ نہیں ہوتا تھا. آج بڑا جدید طریقہ ہو گیا کہ آپ نوکری لیتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں سے آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ان کے جتنے بھی بھائی ہیں انہوں نے اس طرح سے مشکوک اور پتہ نہیں یہ بھی مدد سے یہ آ گئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں. پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے ان کا بھائی, آپ ان بھائیوں کے اساس چھانبین دبئی کے مے فیئر میں وہ تھا گھر ہے, سمبارا ان ہوٹل پر 1500 کی تنخواہ پہ کام کرتے تھے ویٹر کے طور پر. ہمارا ان کے غربت جو ہے وہ تانا نہیں ہے, خراب بات نہیں ہے, لیکن قومی خزانے کو لوٹ کر امیر بننا, قومی خزانے پر ڈاکے ڈالنا, اور اس کے بعد آپ دنیا میں یہ بتا دیں کہ ہمارے جیسا ایماندار شریف النفس کوئی آدمی نہیں ہے. یہ چیز جو سیسی کو انہوں نے جو برباد کیا ہے, سیسی اس وقت وہاں آپ دیکھیں کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, اربوں کی کرپشن کے جو ہیں الزامات ہیں, وہاں کا پورا نظام بدلا ہوا یہ. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو نادر کناسرو کا چین ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بہت ساری خفیہ پراپرٹیز ہیں. آپ کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہوں گے جو فرض کے, جو باہر کے ٹریولنگ کے ہیں, لیکن یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو چیلنج, اس کی جو پروموشنز ہیں جیسے آپ نے کہا ڈپارٹمنٹل معاملہ ہے, سیدی صاحب نے موقف بھی دیا کہ طور پر وہ ایکشن بھی لیں گے اگر جو بھی معاملات ہیں, لیکن اس کو چیلنج جو کیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں تو جو آپ کی یونائٹڈ لیبر فیڈریشن ہے, اس کے علاوہ اگر پیٹیشنرز دوسرے ہر پیٹیشن, ایک نہیں کئی پیٹیشنز دائر ہوئی ہیں. اب ایک پیٹیشن جو میرے سامنے ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے 13 یا 14 فریقین ہیں جو اس پر چیلنج کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو, جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. محمد خرم صدیقی, محمد قطب الدین, محمد عابد پر, یہ سارے امپلائیز ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں اس کی پروموشن کو, اور ایک نہیں کئی بار یہ چیلنج ہوئی اور کورٹ میں فیصلہ بھی ہے. فرض علی کے اگر ڈاکیومنٹس کی بات کریں تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں, جس طرح الزام یہ ہے کہ یہ پیسہ یہاں سے لے کر جاتا ہے, وائٹ کرتا ہے, وائٹ کر کے واپس آتا ہے, اور اس پورے معاملے کے اندر یہ کردار ادا کرتا ہے. یہ خود بھی ایک آفیسر ہے اس پر سیسی کا, تو امید ہے کہ اس کے خلاف نہ صرف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو, اس کے بعد اگر کوئی معاملہ کرپشن کا ہے تو اینٹی کرپشن اور نیب اس پر اپنا ایکشن لے گا, اور ایف آئی اے بالخصوص اگر منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. یہ اس کے دستاویزات ہے, اس کا CNIC نمبر, اس کا بکلیٹ نمبر, اور اس کے علاوہ اس کی تمام دیگر تفصیلات جو اس وقت ہے جو آپ اسکرین پر اپنی دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچرز کے ساتھ, جس پر الزام ہے کہ وہ یہ معاملہ کرتا ہے. دیگر پٹیشنز, ریگولائزیشن لیٹرز بھی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے حوالے سے کچھ اہم فیکٹس, کچھ اہم فیگرز, کچھ اسٹیٹسٹکس, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی یہ کہانی, یہ سفر جو اسٹینوگرافر سے لے کے 19 گریڈ تک کا, اس کو کریں گے بے نقاب. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج اہم ترین حقائق بے نقاب کر رہے ہیں سیسی کے حوالے سے, یعنی سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے نادر کناسرو نامی افسر, جس کی ترقی کے اوپر بڑے سوالات ہیں, ڈپارٹمنٹل سوالات ہیں, انٹر ڈپارٹمنٹل معاملات ہیں, پٹیشنز ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. اس کے باوجود اس وقت ترقیاں ہوئی ہیں, تمام کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزیاں, اس کے علاوہ صریحاً خلاف ورزیاں ضابطۂ اخلاقی. آخرکار یہ افسر ہے کون, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اس کے تانے بانے کیا ہے, یہ کینیڈا نیٹ ورک کیا ہے, یہ منی لانڈرنگ کس طرح ہوتی ہے, یہ پاکستان سے پیسہ کیا باہر بھی جا رہا ہے, اس کے اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی کیا ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ اس معاملے کے اوپر لا ڈپارٹمنٹ کا کیا کہنا تھا یہ بتاتے چلیں. یعنی اب جو ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے تو سندھ حکومت کا جو اپنا لا پارلیمنٹری افیئرز اینڈ کرمنل پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ایک خط آپ کو دکھا رہے ہیں 27 مئی 2019 کا, جس میں لکھا ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو یور لیٹر, May 2019 کا ایک لیٹر ہے, on the above subject and to state that since the request of the employees under reference for allowing them seniority for the period they remain ad hoc has been turned down by the Honorable High Court of Sindh twice on the basis of seniority rules which warrant that no seniority can be granted with retrospective effect, and since the court orders are quite clear and decisive once for all, the said request merits no consideration. لا ڈپارٹمنٹ کا کلیئر پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھا ہے.
آرڈرز کورٹ کے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, ساری تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں. جو کرپشن کے معاملات ہیں اور اس پر ایکشن اور کارروائی کیا ہونی چاہیے, یعنی اثاثہ جات کیا ہیں, اس کی تفصیلات امتیاز سینڈو صاحب, کیونکہ ایک گھر تو جو ہم تفصیل میں دکھا رہے ہیں ناظرین کو, اثاثہ جات کا سر آپ ان کی لیونگ جو اسٹائل ہے وہ تو دیکھیں نا کہ بھائی ملیشیا ٹورزم پتہ نہیں کیا کیا ان کی تو عیاشیاں ہیں. آپ ایک افسر جو ہے معمولی اسٹینوگرافر سے اگر اس نے سفر شروع بھی کیا, اس کی تنخواہ 5,000 اور 6,000 روپے تھی, اس کے بعد یہ سارا چین ہے نا, جیسے کہ ان کے بھائیوں نے پروموشنز لیے اسی طرح سے انہوں نے بھی لیے ہیں. اب ان کے فائل نکلنے چاہیے, ان کی تمام ریکارڈ نکلنا چاہیے, انکوائری میں جو ہے ایماندار افسر لگانے چاہیے جو انکوائری کریں کہ ان کی بھرتیاں کیسے ہوئیں, ان کو کون لے کے آیا, یہ ٹیلی فون آپریٹر کہاں تھے, کس طرح سے یہ کام. انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے یہ سارا جو کلیم ہے یہ فراڈ کے ذریعے, سب کچھ فراڈ کے ذریعے انہوں نے کیا ہے. یہ نادر کناسرو اس وقت کروڑوں روپے کی مالیت کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں, ان کی پراپرٹیز بے شمار ہیں, ان کے سالے جو ہیں اس کے ساتھ ڈرائیور بن کے چل رہے ہیں, ان کے جو نام بھی آپ کو معلوم ہے. اس طرح سے شوکت ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے کردار سامنے آ رہے ہیں. سیسی سے ماہانہ آپ بتائیں کہ ولی کا ہاسپٹل 10 لاکھ روپے کس کھاتے میں دے رہا ہے, اور دوسرے جو 10 لاکھ ہیں, سرکل کے کچھ افسر ہیں, ہیڈ آفس سے پیسے آ رہے ہیں. یہ تمام الزامات جب لگتے ہیں تو آپ ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے معمولی ملازم سے پھر اگین جو ہے وہ ایک بڑے عہدے پر جا رہا ہے, اور وہ پریئر میں لکھ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے کہ یہ جب واپس ریورٹ ہو جائے اپنے 16 کے اس ڈیوٹی پر, اور یہ ایز اے ڈائریکٹر کیسے کام کر رہے ہیں. ان کے تمام بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلفی کی طرح کرسی پہ چپک جاتے ہیں, یہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا, کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو ہے کہ ان کو کوئی ان کی عہدوں پر ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کرے. اب یہ سارے امپلائیز گئے ہوئے ہیں موقف کے لیے صبح سے لے کے نادر کے نمبر پہ, اور نادر سے اس کے علاوہ جو فرج قریشی ہیں ان کا تو نمبر رابطہ نہیں مل رہا, لیکن اس کو ہم ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ جب آپ, کیونکہ انویسٹیگیٹو سٹوریز میں کرتا ہوں تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمام چیزوں کی چھان بین کروں. تو ان کو جب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ تینوں چاروں بھائی جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جو ہے نا وہ استثناء حاصل ہے کہ ہماری کرپشن, ہماری لوٹ مار, ہمارے خلاف جو لوگ بولیں وہ سارا سچ نہیں ہوتا, اس لیے کوئی میڈیا چینل وہ خبر بھی نہ چلائے. تو میرے خیال میں اثاثے تو بے شمار ہیں. اس کے جو باہر کے ٹورز ہیں ان کو دیکھا جائے, منی لانڈرنگ کس طرح سے ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کلچر ڈپارٹمنٹ کے اس افسر نے بھی لکھا ہے جس کو منظور کناسرو اب کہہ رہا ہے کہ یہ انکوائری جھوٹی ہے. اس انکوائری میں جب روشن کناسرو پھنس رہے تھے تو اس انکوائری کو ختم کر کے پھر دوسری انکوائری خاموشی سے کروائی گئی, پھر نئے جعلی بل بنے. یہ اس کی ایک کڑی ہے. نادر کناسرو کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کی پوری فیملی, اس کے اہل خانہ, ان کے بچوں, جہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی چھان بین صحیح طریقے سے نہیں ہوگی کہ سندھ کے اربوں روپے کے لوٹ مار جو ایک چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹوں میں انہوں نے کی ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکے گی. اس طرح سے یہ لوگوں کو الجھا دیں گے نوٹسز میں, قانونی اس میں. تو میرے خیال میں ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں پہلے ان کو گرفتار حراست میں لے جانا چاہیے, ان کو کام سے روکنا چاہیے کہ یہ دفتر میں تب تک کام نہ کریں جب تک انکوائری ان کو کوئی کلین چٹ نہیں دیتی. ان کے جتنے بھی جیسے حاکم راؤجو کا لقمان ہے آج تک بختیار گوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کیوں کوئی ادارہ اس کو اریسٹ نہیں کر رہا, کیوں اس کو اینٹی کرپشن نیب جو ہے وہ اس کو 2 گھنٹے صرف بٹھا دے, وہ طوطے کی طرح بولے گا کہ میں نے کہاں کہاں پراپرٹیاں ان کو خرید کر دی, کہاں کہاں ارب کروڑوں روپے میں نے لگائے. حاکم راؤ جو معمولی ملازم ایک وہاں سے وہ اکاؤنٹ افسر بن جاتا ہے, اس کی ساری انکوائری آپ دیکھیں, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے قانونی طریقے سے ہیں, ان کو صرف 2-2 3-3 گھنٹے نیب بٹھا دے, اور جس طرح سے تفتیش ہوتی ہے عام روایتی پاکستان میں اگر وہ کریں یہ سب بتا دیں گے. یہ روشن کناسرو, منظور کناسرو یہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی احتساب ہمارا کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے ساتھ یہ نادر کا میرے خیال میں اسپیشل میٹر ہے, اور صوبائی وزیر سے میں گزارش کرتا ہوں سعید غنی صاحب سے کہ وہ اس میٹر کا جو نام ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں. جو ڈرائیور کا ذکر ہوا شوکت اس کا نام ہے جس کے نام پر کالا دھن رکھنے کا الزام ہے, یعنی نادر کناسرو کالا دھن جو ہے وہ رکھتا ہے اس کے نام پر. اسی طرح ایک عدنان عرف کالا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نادر کناسرو کے لیے رشوت یعنی بطور فرنٹ مین رشوت وصولی میں یہ کردار ادا کرتا ہے مبینہ طور پر, جس کا کردار سامنے آیا. اسی طرح سیسی میں ہی یعنی سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں آڈٹ آفیسر فرج قریشی, جس کی تفصیلات آپ کو دستاویزات کے ساتھ ہم نے دکھائی ہیں, یہ جو شخص ہے یہ فرنٹ مین کا کردار اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ یہ تمام پیسہ کالا دھن بیرون ملک لے جا کر وائٹ کر کے واپس اس وقت بھیجتا رہا ہے.
تھرو ریمیٹنسز. تو یہ اس وقت پورا نیٹ ورک ہے جو آپ کے سامنے ہم بے نقاب کر رہے ہیں. یہ الزامات کی صورت میں جو ہمارے سامنے آیا ہے اس وقت, اور ان کو رابطہ کیا ہے ان کے موقف لینے کے لیے, لیکن ہمیں کوئی جواب ان سے ملا نہیں. لیکن یہ اہم ترین معاملہ ہے اور یہ کروڑوں نہیں تو اربوں روپے کی کرپشن ہے ڈیفینیٹلی, جس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ سارے فرنٹ مین امتیاز, اور یہ تمام ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹ نہیں, پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ریسنٹلی منظور کناسرو میرے ساتھ ایک سوشل میڈیا اس پہ ڈیبیٹ میں تھا, لائیو تھا. اس نے کہا ہم 3 بھائی ساتھ میں, ویسے بنتے نہیں آپس میں, لیکن کہتے ہیں ہم 3 بھائی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہماری تنخواہیں آدھی آدھی ہوتی ہیں, خرچہ ہوتا ہے, تو اگر ساتھ رہتے ہیں تو پھر کرپشن بھی ساتھ ہی ہوگی, پھر اس کا جو پیسہ ہے وہ بھی بانٹا جاتا ہوگا. تو میرے خیال میں نادر کناسرو کے اثاثوں کی, جیسے کہ اس کی زمینیں ہیں, کچھ دکانیں بتائی جا رہی ہیں, کچھ پلازا ہیں, 1-2 لاڑکانہ میں, یہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں ان کی پراپرٹیز بتائی جا رہی ہیں. پھر جو سیسی کے کچھ معاملات ہیں انٹرنل, ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. تو اب اس کے تمام دستاویزات آہستہ آہستہ سامنے باہر آ رہے ہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو عدالت میں ہیں, تو اس لیے ہم ان پر بات نہیں کر پا رہے کھل کے, کیونکہ یہ ان کا ایک چین ہے, ان کی پوری ایک ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. یہ کسی بھی کوئی بھی ان میں ہاتھ ڈالتا ہے, یہ اس کو جو ہے نا وہ لپٹ اس کو جاتے ہیں, اس کو گھیرا کر دیتے ہیں. وہ چاہے میڈیا ہو, چاہے کمپلیننٹ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ادارہ ہو, تو وہ سرکاری اینٹی کرپشن تو ان کے اپنے جیسے سمجھیں کہ گھر کی بات ہے. جب کچھ ہوتا ہے تو اس کو فوراً وہ رکوا دیتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, جیسے ہوا ہے ریسنٹلی. اب انہوں نے ڈیفرنس آپ دیکھیں نا کہ ان کے اثاثے ان کے بچوں کے زیادہ ہیں, اپنے کم ظاہر کر رہے ہیں. پھر جو بھائی 1500 پہ کام کرتا تھا وہ بڑا بزنس مین اس کو شو کر رہے ہیں دبئی کا. جو یانا کی سٹوری میں نے دی وہ سچ ثابت ہوئی. دبئی کے جس گھر کا فلیٹ نمبر میں نے دیا تھا وہ میرا وہی اپارٹمنٹ وہی ہے. خود اس پر نوٹس دے کے وہ مانا ہے کہ ہاں یہ میں نے خریدا ہے, میرا ایڈریس ہی ہے. اب وہاں کے معاملات ہیں, وہ بڑا عرصہ جو ہے وہ بدر کناسرو, یہ تینوں چاروں کا, ان کے سالوں کا, ان کے جتنے بھی فیملی ممبرانز ہیں, جب تک ان کا ڈیٹیل جو ہے نا ان کی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گہرائی میں انکوائری نہیں ہوگی, پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں. کیونکہ انہوں نے بہت سارا پیسہ جو ہے, بہت سارے اثاثے جو ہیں وہ دوسروں کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک بنگلہ جو 18 کروڑ کا ہے وہ گفٹ کرایا گیا اس شخص سے جس کی تنخواہ 12,000 ہے. اس طرح سے کوئی ہوتا ہے. منظور کناسرو کے حوالے سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ڈیفینس میں ایک گھر ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں, شو ہی نہیں کر رہے ہیں, اور ہے وہیں. ظاہر ہے انکوائری ہو, ان پر تھوڑی سختی ہو, ادارے جس طرح سے ان کو, یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے. ہم تو 18 ارب جیسے کہ کلچر کا صرف بتا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے معاملہ. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قانون کمزور ہو, جب تفتیشی ادارے کمزوری دکھائیں, تو پھر بدماشیاں زیادہ آگے جاتا ہے. ہم چیئرمین نیب سے بھی التجا کریں گے کہ اس وقت یہ تمام اہم ترین دستاویزات کے ساتھ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پر نوٹس لیں, نہ صرف نوٹس لیں بلکہ منطقی انجام تک ان کیسز کو پہنچائیں. ہم توقع رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ بہت ہی ایکسلنٹ رہا ہے. اس پر جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اب تک, جو اہم ترین کیسز کو, میگا کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے, بلال بھٹو زرداری صاحب, چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب, ڈیفینیٹلی جن کا خود اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے بہت ایکسلنٹ ہے, بہت ٹریمنڈس ہے. وہ خود سیسی میں رہ کر ان کو رشوتیں آفر ہوئی, انہوں نے نہیں لیں. تو امید کرتے ہیں جی کہ اس یہ جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, جو تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, نادر کناسرو جو ڈائریکٹر ہے سیسی ویجیلنس, اس کے خلاف نہ صرف کارروائی کریں گے بلکہ ایسی کارروائی ہو جو اس وقت عبرت کا نشان بنایا جائے, اور یہ تمام جو کرپشن کے الزامات ہیں ان پر جو ہے ان کی فوری طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں امتیاز یہ جو معاملات کورٹ میں ہیں, جو ڈپارٹمنٹ کی پروموشنز ہیں, یہ تو نہیں, لیکن جو فائنینشیل ایمبیزلمنٹ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں 18 ارب نہیں, یہ جو کلچر ہے وہ تو الگ ہے, لیکن یہ بھی معاملہ اربوں روپے کا بنتا ہے. اس پر جس طرح سے 40 لاکھ روپے ایک ہفتے کی اگر رشوت آ رہی ہے, اس پر 40 لاکھ تو صرف 2 لاکھ دینے والے 17 لوگ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ الگ ہیں. جب منسٹر کو یہ کہا جائے, جب ایڈوائزر تھا کہ 3 کروڑ روپے ماہانہ ہم آپ کو رشوت دیتے ہیں, آپ چپ ہو جائیں اور ہمیں کام کرنے دیں, تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہوگی. یہ تو سعید غنی تھا اس وقت جو ہے, اس نے ٹھکرایا, تو پھر اس کے بعد وہ کتنے نتائج ان کو بھگتنے پڑے. لیکن یہ اربوں کا معاملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس میں سیسی میں آپ دیکھیں جو کوٹڑی کے فلیٹس ہیں, بہت سارے اور معاملات ہیں, ان میں جتنے گھپلے ہیں مزدوروں کے نام پر. میرے پاس تو ایسی لسٹ تھی میر پر ماتھولے کی, جو مزدور فوت ہو گئے ان کے نام پر انہوں نے پیسے نکال کے خود کھائے.
اب آپ جب تک اس کی تفتیش نہیں کریں گے، تحقیقات نہیں کریں گے، جب سیکریٹری اس کرپشن میں ساتھ دے رہا ہو، جب آپ کا کمشنر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہو، جب آپ کے دیگر ادارے کچھ نہ کرتے ہوں، تو ظاہر ہے پھر آدمی کا جو شکایت کندہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اس نوٹ پہ بریک کے بعد آتے ہیں تو اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھتے رہے گا آپ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور بے نقاب میں آپ کے سامنے آج ہم نے سیسی کے حوالے سے ایک امپلائی جس کا اسٹینوگرافر سے سفر شروع ہوا گریڈ 12 کے افسر کے طور پر، اور اس کے بعد غیر قانونی طور پر ترقیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ، دیگر آرڈرز آپ کے سامنے رکھے. سندھ لاء ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن جو لیگل اسٹیٹس ہے اس پورے معاملے پر، وہ سیسی کی گورننگ باڈی کے فیصلے، نوٹیفیکیشنز، آفس آرڈرز، ساری تفصیلات رکھیں. امید کرتے ہیں کیونکہ معاملہ نہ صرف انلیگل پروموشنز کا ہے بلکہ مبینہ طور پر مس یوز آف اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ بیونڈ مینز یعنی ناجائز اثاثے بنانے کا بھی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس میں منی لانڈرنگ کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مبینہ طور پر جو انکشافات ہیں اس کے مطابق فرنٹ مین کے استعمال کے ذریعے پیسے پاکستان سے باہر کینیڈا بھی گئے ہیں. پیسہ وہاں سے وائٹ ہوا ہے، وائٹ ہو کے ریمیٹنس کی صورت میں واپس آیا ہے. تو اس پوری صورتحال پر امید رکھتے ہیں کہ نہ صرف متعلقہ اتھارٹیز نوٹس لیں گے بلکہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، منسٹرز ہیں، اس اہم معاملے کا نوٹس لیں گے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میل اینڈ ٹویٹر جو آپ کے سامنے اس وقت فلیش کر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا اب تک.